آج کی اس ویڈیو میں کولرج عثمان کی بات ہوگی، اور اگر وقت بچ گیا تو صلاح الدین اور سلطان محمد فاتح کی بات چیت بھی کریں گے۔ عثمان غازی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ گزشتہ قسط کی ریٹنگ کیسی رہی، مقدس امانتیں کیا تھیں، اور یہ کہ کیا کولرج عثمان میں تاریخی غلطی دکھائی گئی ہے، یعنی خلیفہ اور خلافت کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ خلافت تو 1258 یعنی موجودہ وقت سے قریباً آپ آدھی صدی یا اس سے بھی زیادہ لگا لیں، 60-70 سال آپ لگا لیں کہ اس سے بھی پہلے خلافت تو منگولوں کے ہاتھوں ختم ہو چکی تھی، تو پھر اس کا ذکر یہاں کیسے کیا گیا ہے؟ تو ان تمام چیزوں پر بات چیت ہوگی، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مقدس امانتیں کیا تھیں؟ جواب بہت سادہ ہے کہ ایسی چیزیں بتائی نہیں جاتی، البتہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بال ہو سکتے ہیں، یعنی منہ مبارک ہو سکتے ہیں، کوئی تحریر ہو سکتی ہے، لباس، جوتی، چمڑے کے استعمال کی چیزیں وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تقریباً تمام ہی ڈراموں میں اس طرح کا کوئی نہ کوئی واقعہ پیش کیا جاتا ہے، خاص طور پر وہ ڈرامے جو تاریخی واقعات پر بنائے جاتے ہیں، تاکہ ہیرو کی ہیرو گیری اور ویلن کی برائی، دشمنوں کی سازش بیان کی جا سکے، ساتھ ہی ساتھ ناظرین کی ہمدردی بھی جیتی جا سکے اور ریٹنگ میں اضافہ کیا جا سکے۔ کولرج عثمان میں اس کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ جہاں تک ہمارا خیال ہے تو اس کا مقصد عثمان غازی کی شہرت اور اثر و رسوخ بڑھانا ہے، ساتھ ہی ساتھ عثمان غازی کی نیک نامی اور دین سے محبت کا پیغام بھی تمام عالم اسلام میں پہنچانا ہے، تاکہ انہیں عالم اسلام کا لیڈر یا رہنما قرار دیا جا سکے اور سمجھا جا سکے، اور ان کی ریاست کو بھی ایک نام اور ایک ناموری اور ایک اچھے الفاظ سے یاد کرنا ممکن ہو سکے، اور خلیفہ بھی عثمان غازی سے خوش ہوں گے کہ اسے بدنامی اور بے عزتی سے بچانے میں ان کا کردار بنیادی رہا ہے، لہٰذا خلیفہ کے دربار میں بھی تعریفی الفاظ سے یاد کیا جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ خلیفہ کی جانب سے کوئی انعام، خلعت یعنی جبہ و دستار وغیرہ بھی بھیجی جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ خلیفہ نے عثمان غازی کی ریاست کو درست تسلیم کر لیا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے نتائج بہت دور دور تک پہنچیں گے، اور عثمان غازی کی طاقت، ہیبت اور ریاست کی تسلیمیت میں کوئی کلام باقی نہیں رہے گا۔ تو مقدس امانتوں سے یہ سب فوائد حاصل کرنے ہیں یا اٹھائے جانے ہیں، اور امانتوں کی بات ہوئی ہے تو خلیفہ کی اور خلافت کی بات بھی کرتے چلتے ہیں، یعنی موقع ہے تو چوکا یا چھکا مار ہی لیا جائے، اگرچہ پاکستانی ٹیم سے تو کوئی امید نہیں ہے کہ وہ چوکے لگائیں یا پھر چھکے لگائیں اور میچ بھی جیت جائیں، ایسی اب کوئی امید ان سے نہیں ہے۔ خیر، ہم نے شروع میں کہا کہ خلیفہ اور خلافت کے ذکر سے کولرج عثمان میں کوئی تاریخی غلطی تو نہیں ہو گئی، اس لیے کہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے بھائی کہ 1258 میں یعنی 1258 میں جب ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی تو خلیفہ کو بیش قیمت قالینوں میں لپیٹ کر ہاتھیوں کے پاؤں میں دے کر کچلوا دیا تھا، اور اس سے پہلے خلیفہ کے سامنے دسترخوان پر سونے چاندی کے برتنوں کا ڈھیر لگا دیا تھا کہ بھوک لگی ہے تو یہ کھاؤ۔ اصل میں تو تمہیں سونے چاندی کے برتن تیار کرنے کے بجائے اسلحہ اور ہتھیار تیار کرنے چاہیے تھے، تاکہ تم ہم سے یعنی دشمنوں سے لڑ سکتے۔ اور دیکھا جائے تو آج کی اسلامی دنیا کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے، اونچی اونچی عمارتیں تو بنی ہوئی ہیں، بڑی بڑی مسجدیں بھی تعمیر کی جا رہی ہیں اور بنائی جا رہی ہیں مزید سے مزید تر، مگر دشمن سے لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہیں، بلکہ دودھ کی رکھوالی کے لیے بلی کو ہی بٹھا رکھا ہے، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے دشمن کو اڈے دے رکھے ہیں۔ صورتحال کل جو خلیفہ کی ہوئی وہ آج عالم اسلام کی ہو رہی ہے اور خوب پٹائی چل رہی ہے۔ بہرحال منگولوں کے اس حملے کے ساتھ ہی خلافت کا خاتمہ ہو گیا تھا، تو سوال یہ ہے کہ اب عثمان غازی کے سامنے کس خلیفہ اور خلافت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تاریخی طور پر درست ہے یا نہیں ہے، اور محمد بزدار نے کہیں یہ بہت بڑا بلنڈر تو نہیں مار دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ماضی میں عالم اسلام چاہے جتنی بھی بری صورتحال سے دوچار رہا ہو، کبھی خلافت کا خاتمہ نہیں ہوا، علامتی ہی صحیح مگر موجود ضرور رہی ہے۔ چنانچہ 1258 میں 1258 میں جب خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہوا تو اس کے بعد عباسی خاندان میں خلافت پھر بھی چلتی رہی تھی اور مسلمانوں کا ایک مرکز باقی رہا تھا، اگرچہ یہ خلافت اور مرکز علامتی ہی تھا۔ عباسی خلافت کے زمانے میں مملوکوں یعنی غلاموں کو فوج میں بھرتی کیا گیا تھا۔ اردو میں اگر آپ اس پر تفتیش یا تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیے گوگل پر، یا کتابوں کے حوالے سے معلوم کرنا چاہیں تو خاندان غلامہ
یا آپ اس حوالے سے ان الفاظ کے ساتھ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے اس کی پوری ڈیٹیلز آ جائیں گی، پوری معلومات سامنے آ جائیں گی۔ بہرحال تو ان کو فوج میں بھرتی کیا گیا تھا، جو آہستہ آہستہ اس قدر طاقتور ہو گئے تھے کہ خلافت ان کی مٹھی میں آ گئی تھی۔ خلیفہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر پاتا تھا، اور بعد میں جب خلافت میں ان کے خلاف آپریشن ہوا تو ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر اپنی ایک الگ سلطنت بھی قائم کر لی۔ گزشتہ سال آپ نے مکی ٹی وی پر ترک ڈرامہ باربروسا دیکھا تھا، اس میں بھی مملوک شامل تھے۔ یہ مملوک بعد میں عثمانی سلطنت میں ختم ہوئے تھے۔ منگولوں نے جب خلافت ختم کی تو خلیفہ اور خلافت علامتی طور پر باقی رکھے گئے، اور یہ خلافت انہی مملوکوں کی ماتحتی میں یعنی ان کی سلطنت کے اندر چلتی رہی۔ کولج عثمان میں ذکر کیا جانے والا خلیفہ اور خلافت مملوکوں یا خاندان غلامہ کی ماتحتی میں چلنے والے ہی ہیں۔ عثمانی خلافت جب قائم ہوئی تو ان کے سلطان بھی خلیفہ کی اجازت سے ہی تخت نشین ہوا کرتے تھے، اور مغل دربار میں بھی ایسے ہی ہوا کرتا تھا۔ اور ان حضرات کے لیے یعنی عثمانی سلطان تھے یا پھر یہ مغل سلطان جو ہمارے ہاں رہے بر صغیر میں، تو ان کے لیے جو جبہ و دستار وغیرہ خلیفہ کی جانب سے بھیجے جاتے تھے، جو اس بات کی تائید ہوتی تھی کہ سلطان کی طرف سے یہ شخص بطور سلطان منتخب کیا گیا ہے، اور اس کو سلطان تسلیم کرنا ہے، اور اس کی حکمرانی میں باقی سب لوگوں نے زندگی گزارنی ہے۔ سلطنت عثمانیہ جیسے جیسے مضبوط ہوتی گئی ویسے ویسے ان کے اور مملوکوں کے بھی آپس میں اختلافات بڑھتے چلے گئے، اور کئی بڑی بڑی جنگیں بھی ہوئیں، اور آخر کار 1517 میں 1517 میں جب سلطان سلیم اول نے مملوکوں کی حرکتوں سے عاجز تنگ آ کر انہیں ختم کر دیا اور ان کی سلطنت پر قبضہ جما لیا، تو تب مملوک تو ختم ہوئے ہی ساتھ علامتی عباسی خلافت بھی ختم ہو گئی، اور خلافت کی جتنی نشانیاں تھیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں، لباس، جوتے، بال اور دیگر چیزیں جو آج توپ کاپی میوزیم میں موجود ہیں، وہ سب عثمانی سلطنت کو منتقل ہو گئیں، اور یوں امت کے بڑے بڑے علماء کرام اور اثر و رسوخ رکھنے والے حضرات کی جانب سے اجازت سے عثمانی سلطنت باقاعدہ طور پر خلافت میں تبدیل ہو گئی، اور عثمانی سلطنت کا جو سلطان تھا وہ مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا گیا۔ اس رودات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کولوش میں ذکر کردہ خلیفہ اور خلافت درست ہیں، اور یہ کوئی غلطی نہیں کی گئی، کوئی بلنڈر نہیں مارا گیا۔ اور اب چلتے ہیں کولوش عثمان سیزن 6 کی ابتدائی ریٹنگ کے بارے میں۔ کولوش عثمان سیزن 6 کی ابتدا کافی سسپینسفل ہوئی، کہانی بھی اچھی تھی، مقامات اور کردار بھی بہترین اور شاندار رکھے گئے، اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ قسط کے آخر میں یعنی پہلی قسط کے آخر میں ایک بہت بڑا لشکر بھی دکھایا گیا جو گزشتہ 5 سیزن میں نہیں دکھایا گیا تھا، اور اس حوالے سے بہت زیادہ شکایت بھی کی جا رہی تھی۔ اس لحاظ سے پہلی قسط کی ریٹنگ بہت اچھی آنی چاہیے تھی، مگر امیدوں سے کم ہی رہی، یعنی 5.5 کے آس پاس رہی ہے ریٹنگ۔ پہلی قسط میں کرداروں کو تعارف تھا، اور ساتھ ہی ساتھ مقدس امانتوں کا ذکر بھی شامل کیا گیا تھا، یعنی چوری کا ذکر شامل کیا گیا، اور پھر قسط کا ختام بھی بہترین تھا، خاص طور پر علاؤالدین کا فصیل پر لٹکنا اور عثمان غازی کا منجنیق سے پتھر پھینکتے چلے جانا۔ یہی وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے دوسری قسط کی ریٹنگ میں اضافہ دیکھنے میں آیا، اور ریٹنگ 6.5 پونے 7 کے آس پاس آ ٹھہری۔ کولوش عثمان کی بات ہو چکی ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ وقت بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ اگرچہ صلاح الدین ایوبی کا پہلا اور شاندار ٹریلر آ چکا ہے، اور اس میں بہت کچھ دکھایا بھی گیا ہے، خاص طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ 21 تاریخ کو پہلی قسط بھی آنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کئی دیگر شاندار چیزیں ایسی آ چکی ہیں جو آپ کو بتانی بھی ضروری ہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں سلطان محمد فاتح اور صلاح الدین پر پوری تفصیل سے بات چیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔